بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل خان 78 دعا خانہ داؤد میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے معمول کے مطابق، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں نسخہ جات پیش کرتا رہتا ہوں، آج بھی ایک مفید نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کافی دوستوں نے واٹس ایپ پر وائس میسیج کیے ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے۔ آج میں یورک ایسڈ کے اوپر بات کروں گا۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے جو تیزاب کے بڑھ جانے کی وجہ سے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مادے کے نام کو ہم پیورین کہتے ہیں۔ جوں پیورین کی مقدار جسم میں بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے جسم میں ہر وقت درد کا موجود رہنا، ہڈیوں میں درد ہونا، تمام جو جسم کے جوڑ ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل جو ہیں ان کا بننا، جو نمک کی شکل کی طرح کے ہوتے ہیں، جس سے ہڈیوں کے جوڑ جب موومنٹ لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور ان سے مڑا یا حرکت نہیں ہوتی، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کوئی دروازہ ہے اور اس کے ساتھ قبضہ لگا ہوا ہے، اگر آپ اسے آئل یا گریس نہیں کرتے تو وہ بھی ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور دروازہ زور سے بند کرنا پڑتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح ہڈیوں میں جو گودا ہوتا ہے، وہ کرسٹل جو نمک کی طرح کے ذرات بن جاتے ہیں، وہ ان کو موومنٹ کرنے میں تکلیف دیتی ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں پنڈلیوں میں ہمارے درد بھی رہتا ہے، پاؤں کے تلوے اور ہتھیلیاں ہماری جو ہیں ان میں جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جلن کا مسئلہ ہے۔ ہمارا دم گھٹتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، سانس کا بند ہونا بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے پھپھڑے ہیں نا، ان کے اندر خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں سانس کا مسئلہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ ہمیں اس میں جو ڈکار ہے نا وہ بھی تیزابیت والے آتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ہیپاٹائٹس بی بھی ہو جاتی ہے۔ بلیروبن کا جو ایک رینج ہوتا ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً اس کے اندر جو آدمی کا ایک رینج مقرر کی گئی ہے وہ 3.0 سے، یعنی کہ 3.0 سے 7.0 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہے، اور عورتوں میں جو ایک اس کی رینج ہے وہ 2.5 سے 6.0 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہے۔ اگر اس سے مقدار بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے جو ہمیں کیمیکل والی جو چیزیں ہیں ان سے ملتا ہے۔ قدرتی جو نیچرل چیزیں ہیں جیسے سیب ہے، کیلا ہے،
ان چیزوں کے کھانے سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم جو اپنی مرضی سے کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، جیسے کینڈی ہے، چاکلیٹ وغیرہ ہے، جس میں ہم خود میٹھا ڈالتے ہیں، ان چیزوں کے کھانے سے اس کی مقدار بڑھتی ہے۔ اس میں آپ کہوہ بھی لے سکتے ہیں، سونف لے لیں، ادرک لے لیں اور پودینہ لے لیں۔ یہ تمام چیزیں آپ خشک لے لیں اور ان کو ہم وزن پیس لیں۔ اس کا آدھا چائے والا چمچ 1 کپ پانی میں ڈال دیں اور اس کا آپ کہوہ بنا لیں۔ جب اس کو 3-4 جوش آ جائیں آگ کے اوپر تو نیچے اتار کر چائے کی طرح نیم گرم گرم آپ پی لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب رہی بات پرہیز کی، تو اس میں ہمیں چکنائی والی جو چیزیں ہیں ان کا پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر ہم چکنائی والی چیزوں کا پرہیز نہیں کرتے تو وہ ہمارے جگر کے اوپر جم جائیں گی اور ہمیں بہت ساری تکالیف میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مرغن غذائیں اور ریڈ میٹ، جسے ہم بڑا گوشت کہتے ہیں، سموسے، پکوڑے، مسور وغیرہ کی جو دال ہے، اس سے پرہیز کریں۔ جتنی بھی چکنائی والی چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں ہرے پتے والی سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، پالک، کھیرا، ساگ وغیرہ، جن کے اوپر ہم سپرے وغیرہ کرتے ہیں، کیمیکل کی جن کے اندر موجودگی ہوتی ہے، ان سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ تو کیمیکل والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نیچرل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ یورک ایسڈ جو ہے یہ گردوں کے اندر پتھری کا بھی باعث بنتا ہے۔ جسم میں چھوٹی چھوٹی اسکن کے اوپر گلٹیاں بھی بن جاتی ہیں، جہاں پہ یہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ درد کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ باہر ہیں، آپ کو کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ادرک کا ایک ٹکڑا لیں 1 انچ کا، اور سونف کی 1 چمچ لے لیں، اسے رات کو نیم گرم پانی میں آپ بھگو دیں، صبح اٹھیں اور اس کو مل چھان کر اس کا جو آپ بنا ہوا ہے پانی ہے وہ آپ نہار منہ پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال سے بھی اس میں آپ کو فاقہ ہو جائے گا اور آپ کو صحت ہوگی۔ یہ آپ کو 1 ماہ تک استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملیں گے۔ ویسے تو یہ 4-5 دن کے اندر ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ تو مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری آئی ڈی کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔